اللهم صل على سيدنا محمد وعليه وعترته بيداد كل ملوم لك أستغفر الله العظيم لا إله إلا هو الحي القيوم أتوب عليه يا حي يا قيوم. اللہ السلام القول من رب رحیم جافر حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر اللہم صلی علی محمد النبی الأمی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم تسلیما. سب سے پہلے میری طرف سے تمام حاضرین اور غائبین کو السلام علیکم. معزز سامعین، آج جس بات پہ جس سورت پہ ہم بات کرنے جا رہے ہیں وہ ہے سورت نمل. ہم سورت نمل کی تشریح کریں گے تاسین کے لحاظ سے. تاسین کیا ہے، تاسین کے اثرات کیا ہے، تاسین کا مقصد کیا ہے، اس کی تشریح کیا ہے، اس کے متعلق آج ہم جو ہے نا کیا بات کرنے جا رہے ہیں. تو اس میں ساری کی ساری باتیں سورہ نمل سے ہی ہوگی اور سورہ نمل کے ہی حوالہ جات سے ہم بات کریں گے. سب سے پہلے اب ایک آیت میں پڑھنے جا رہا ہوں جو سورہ نمل کی ہی پہلی آیات ہے. تاسین تلک آیت القرآن و کتاب مبین ہدی و بشری للمؤمنین الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وهم بالآخرۃ هم یوقنون ان الذين لا يؤمنون بالآخرة زين لهم أعمالهم فهم يعمهون أولئك الذين لهم سوء العذاب وهم في الآخرة هم الأخسرون وإنك لتلقي القرآن من لدنك حكيم عليم. تو یہ آج آپ لوگوں کے سامنے میں نے پڑھی. اس میں سے سب سے پہلی جو آیت ہے اس میں ہے تاسین. تاسین یہ تاسین تلک آیت القرآن قرآن و کتاب مبین. اس میں اگر آپ غور کریں تو تلک کا مطلب ہوتا ہے یہ. تاسین یہ یعنی تاسین کتاب ہے، قرآن کی آیت ہے. تاسین تلک آیت القرآن و کتاب مبین یعنی یہ تاسین جو ہے یہ آیت ہے قرآن کی اور کتاب مبین کی. اور اس میں دوسری بات یہ ہدی و بشری للمؤمنین اور ہدایت ہے اور خوشخبری ہے کس کے لیے؟ مومنین کے لیے. اب یہ آیت کو اگر آپ دیکھیں یہ جو تاسین ہے یہ کیسے مومنین کے لیے ہدایت اور خوشخبری ہو سکتی ہے؟ تو اسی کی آگے جو ہے نا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وهم بالآخرۃ هم یوقنون یعنی وہ لوگ ہیں مومن جو نماز کا قیام کرتے ہیں، جو زکوٰۃ دیتے ہیں اور اپنے اخیر پر کیا کرتی ہے؟ ایمان لاتے ہیں اور اخیر پر ایمان لاتے ہیں. اب یہ نماز قائم کیسے ہوتی ہے؟ نماز دیکھیں نماز پنجگانہ بھی ہے، اس کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی یہ خوشخبری ان لوگوں کو دے رہا ہے جو نماز پنجگانہ کے ساتھ نماز کا قیام کرتے ہیں. اور نماز کا قیام یہ ہے اس اللہ کی یاد میں ایک منٹ کے لیے بھی وہ غافل نہیں ہوتے، ہر وقت اس اللہ کی یاد میں رہتے ہیں. اس طرح سے یہ نماز کا قیام ہے. اور وہ زکوٰۃ دیتے ہیں. اب زکوٰۃ دینے میں آپ نے دیکھا ہوگا 2.5% جو ہے نا ہم کیا کرتے ہیں؟ دے دیتے ہیں زکوٰۃ. اس کے ساتھ ساتھ زکوٰۃ اپنے عمل پر، اپنے قول پر، اپنے فعل پر، اپنی ذات پر، اپنے نفس پر بھی زکوٰۃ دی جاتی ہے. تو یہ ہے اہل طریقت کا طریقہ کار. تو اس طرح سے جب اس طرح کی زکوٰۃ اور اس طرح کی نماز کا قیام کیا جاتا ہے اور دوسرے نمبر پر اخیر دیکھیں ہمارا کام، انسان کا کام صرف اور صرف اپنے حصے کا کام کرنا ہے. باقی جو بھی ہونا ہے جیسا بھی ہونا ہے وہ ہمارا کام نہیں. ہمارا کام تو صرف بیج لگا دینا ہے.
باقی اس میں سے پودا کیسا نکلنا ہے، پھل کیسے آنے ہیں، فصل کیسی ہونی ہے، نفع ہونا ہے، نقصان ہونا ہے، صحت آنی ہے، بیماری آنی ہے، یہ ہمارے پاس کی بات نہیں، یہ صرف اور صرف میرے اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ تو یہ بات کا بھی یقین وہ رکھتے ہیں، وہ اپنے ہر ایک قول و فعل کو اس اللہ کے سپرد کرتے ہیں۔ تو اس طرح سے وہ زکوٰۃ بھی ان کی دی گئی اور ان کی نماز بھی قائم ہوگی، اور یہ آخرت کا یقین ایسے لوگوں کے لیے خوشخبری ہے۔ اور وہ خوشخبری کس لحاظ سے؟ تا سین، اگر تا اور سین کو دیکھیں تو اس میں دو الفاظ ہیں، ایک ہے تا اور ایک ہے سین۔ تا کا مطلب یہاں پہ اگر میری ایک رائے ہے، تا جو ہے نا یہاں پہ طور ایمن کو ظاہر کر رہا ہے۔ طور ایمن کیا ہے؟ طور ایمن ویسے ظاہراً طور پر علماء اکرام نے اس کا ترجمہ کیا ہے وادی ایمن، لیکن ایک اور دیکھیں، یہ جو فلک ہے، یہ جو عرض ہے، اس کے علاوہ یہ جو ہمارے اگر عالم دیکھیں تو دو طرح کے ہیں، ایک عالم ہمارا ظاہر ہے، ایک عالم باطن۔ یہ اصل میں عالم باطن کے بات ہو رہی ہے، اور وہ عالم باطن میں طور ایمن ہمارا ایک نفس ہے۔ طور ایمن ایک ہمارا نفس ہے، جس نفس کی سیر اگر کر لی جائے، اگر اس کے اوپر پہنچ جایا جائے تو پھر آگے سین آتا ہے۔ سین کا سے مراد یہاں پہ سیر اور سماعت ہے۔ جب بندہ اس طور ایمن تک پہنچ جاتا ہے تو میرا مالک اسے ایسی سماعت عطا کرتا ہے جس میں وہ جو ہے نا اپنے خالق سے ڈائریکٹ جو ہے نا بات سن سکتا ہے، اس کی بات پر لبیک کہہ سکتا ہے۔ تو یوں تاثیر اصل میں سماعت، اور وہ یہاں پہ خوشخبری اس طرح سے دی کہ اے لوگو، اگر تم چاہتے ہو اپنے خالق کی سماعت کو پانا، اگر اس کی جو ہے نا ذات سے باتیں کرنا چاہتے ہو، تو اس کا ایک ہی طریقہ ہے، اس کا ایک ہی طریقہ ہے، اور وہ طریقہ ہے طور ایمن کی سیر۔ کسی بھی طریقے سے اس اللہ کی یاد میں اس طرح سے غرق ہو جاؤ کہ وہ طور ایمن جو نفس ہے وہ آپ کے سامنے اشکار ہو جائے، اور آپ اس کی سیر کریں، اور وہاں پہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ سماعت عطا کرتا ہے، وہ سماعت وہی ہوتی ہے جس کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرآن پاک میں سورہ قصص میں بیان فرماتا ہے۔ سورہ قصص کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، موسیٰ علیہ السلام سے گفتگو کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنے احباب کو لے کر چل پڑے تو اس میں فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطور نارا قال لأهلهم كثوا إنا آنست نارا لعلي آتيكم منها بخبر أو جزوة من النار لعلكم تصطلون فلما آتها نودي من شاطئ الوادي الأيمن۔ اب یہاں سے دیکھیں فلما آتها نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة أن يا موسى إني أنا الله رب العالمين۔ یہ ہے آیت نمبر 30 سورہ قصص، اور جس میں کہا گیا کہ جب وہ اس آگ کے پاس پہنچے تو انہیں آواز آئی اس میدان کے دہنی جانب سے اس مبارک مقام میں ایک درخت سے، اے موسیٰ یہ تو میں ہوں اللہ پروردگار عالم، یعنی وہاں پہ موسیٰ علیہ السلام کو ندا آئی، وہ سماعت حاصل ہوئی، تو وہ کیا فرمایا کہ اے موسیٰ میں رب، میں تمام جہانوں کا رب ہوں۔ اور یہ کہاں ہوا؟ طور ایمن میں، طور ایمن، وادی ایمن، اور دہنی سائڈ پہ یہ جو ہے نا ایسے سمجھ لیں موجود ہے۔ تو اس وادی میں کیا ہوا؟ موسیٰ علیہ السلام نے سنی، آواز سنی۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے آواز سنی تو وہیں پہ جب موسیٰ اس مقام پر پہنچے، حضرت موسیٰ علیہ السلام اس مقام پر پہنچے تو تب یہ سماعت ہوئی۔ حالانکہ موسیٰ علیہ السلام پہلے بھی، لیکن اس وقت جو ہے نا یہ صدا آئی۔
تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب بندہ اس جگہ پہ پہنچتا ہے، اس مقام پہ پہنچتا ہے، تو تب سماعت حاصل ہوتی ہے۔ اور یہ جو سماعت ہے، دیکھیں اگر آپ دیکھیں یہ جو ہمارے ظاہری کان ہے، کان تو ہر ایک جاندار کے پاس موجود ہے، لیکن سماعت ظاہری نہیں ہے، یہ فزیکل ہے، اس کو چھوا جا سکتا ہے، لیکن سماعت قابل چھونے کے قابل نہیں ہے۔ سماعت جو ہے یہ فزیکل چیز نہیں ہے، یہ اصل میں کیا ہے؟ بات ہے، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عطا ہوتی ہے، اور وہ جسے عطا کرتے اور وہ جسے عطا کرتے اور سننے کے لیے اس سماعت کا ہونا ضروری ہے۔ اندھے اور بہرے جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اسی سورہ نمل میں کہ اندھے اور بہروں کو اور نہیں سنایا جا سکتا، صرف زندوں کو سنایا جا سکتا ہے۔ میں بھی زندہ ہوں لیکن مجھے ہر سماعت کیا سنائی دیتی ہے؟ میں بھی آپ کے سامنے بول بھی رہا ہوں، کیا مجھے ہر ایک بات سنائی دیتی ہے؟ نہیں، مجھے وہ صرف بات سنائی دیتی ہے یہ جو میرے ظاہری کان سن سکتے ہیں۔ اگر وہ باطنی کان، وہ باطنی سماعت ایک زندہ ہو جائے، اور تب جو ہے نا میں بہرا نہیں رہوں گا، میں اندھا نہیں رہوں گا، میں گونگا نہیں رہوں گا، اور مجھے ہر ایک بات سنائی دے گی، تو وہ سماعت حاصل کرنا مسئلہ ہے۔ اور دیکھیں اسی سورہ نمل میں اگر آپ دیکھیں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ بات سنی، طور ایمن پر پہنچے، انہیں اللہ کی ندا آئی، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں نبوت عطا کی، پھر اس کے بعد معجزات دیے۔ آپ کو معجزات کو بھی دیکھ لیں، موسیٰ علیہ السلام عصا کو نیچے پھینکتے تھے، وہ سانپ بن جاتا تھا، وہی عصا، وہی لکڑی جو ہے نا موسیٰ علیہ السلام کی آواز سننے لگی۔ کیوں؟ جس کو سماعت اللہ عطا کر دیتا ہے وہ ہر ایک چیز کو اپنی بات سنا سکتا ہے۔ اسی طرح سے اگر اسی صورت میں آپ دیکھیں حضرت سلیمان علیہ السلام ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام ایسے پیغمبر ہیں جو ہر ایک پرندے، جانور، حشرات، جن، ہر ایک چیز اس کی آواز سن سکتے ہیں۔ آپ دیکھیں حضرت سلیمان علیہ السلام گزرنے لگے تو چونٹیاں کہنے لگی بھائی جلدی کرو، کسی بھی طریقے سے اپنے اپنے ملوں میں چلے جاؤ۔ کیوں جی؟ کہ سلیمان علیہ السلام کا لشکر آ رہا ہے، کہیں وہ ہمیں جو ہے نا کیا کر دے، تباہ نہ کر دے۔ اب حضرت سلیمان علیہ السلام ان چونٹیوں کی آواز سن رہے تھے، کیسے؟ میں سن سکتا ہوں، مجھے تو پتہ نہیں چلتا، میرے تو ساتھ جو ہے نا دوسرے کمرے میں اگر کوئی ہو تو اس کی آواز مجھے سنائی نہیں دیتی۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام پتہ نہیں کتنے میل ابھی دور تھے، تو چونٹیوں کو بھی یہ خبر آ گئی اور سلیمان علیہ السلام نے بھی یہ بات سنی اور مسکرانے لگے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں ایک سماعت علیحدہ سے عطا کی۔ ٹھیک ہے، تو یہ سماعت پانا مقصد ہے، یہ سماعت پانا مقصد ہے۔ اس سماعت کے لیے جو ہے نا توجہ کرنی ہے۔ اب یہی صورت اگر آپ دیکھیں ہمارے پاس اسی صورت میں اور بھی بہت سی آیات ہیں۔ اسی طرح سے سلیمان علیہ السلام ہو گیا، تخت سبا کو اٹھایا جانا، تخت سبا کو اٹھایا جانا، وہ کیا تھا؟ وہ جو کیا تھے برقیہ رحمت اللہ علیہ، انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے آواز دی، ان کے پاس سماعت تھی اور آگے ان کے اندر صلاحیت تھی آگے بات سنانے کی، انہوں نے بات سنا دی اور وہ تخت ان کے سامنے حاضر ہو گیا۔ تو یہ کیا ہوا؟ یہ ساری کی ساری باتیں کیا ہیں؟ یہی بتا رہی ہیں کہ اصل بات یہ ہے کہ بھائی کسی بھی طرح سے اپنے اس نفس کی کھوج کرو جو آپ کو طور ایمن، جو آپ کا طور ایمن ہے، جہاں پہ آپ کو بھی اس کی سماعت، اس کی آوازیں سنائی دے۔ تو یہ آوازیں تب بھی سنائی دیتی ہیں جب آپ اس اللہ کے بہت زیادہ فرمانبردار ہو، اس کی تلاش میں ہو، اس کے راستے پر ہو۔ اور اس کے مقابلے میں اگر آپ دیکھیں کچھ ایسے لوگ بھی گزرے ہیں جن کی آواز تو دے دی، عذاب ان لوگوں کے لیے ہوتا ہے، آواز بھی پہنچ جائے، بات بھی پہنچ جائے، نہ سننے والے۔ آپ یہیں پہ اگر آپ دیکھیں حضرت صالح علیہ السلام کی قوم نے آواز نہیں سنی، برباد ہو گئی۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم نے باتیں نہ سنی، لوط علیہ السلام کی برباد ہو گئی۔ تو اس طرح سے دیکھیں کون ہے جو یہ تمام باتیں سننے والا ہے؟
تو ایک بے قرار کی آواز کون سن؟ ایک بے قرار کی آواز، اور کسی کی بھی تکلیف دور کرنے والا کون ہے؟ اور کون ہے جو زمین پر سبھی کو انسان کو خلافت دینے والا ہے، تو خشکی تری میں راستہ دکھانے والا ہے۔ اب یہ دیکھیں، بارشیں چلتی ہیں، تو بارش آنے سے پہلے وہ جو ہواؤں کی سنسناہٹ ہوتی ہے ہر ایک کو نہیں سنائی دیتی، لیکن یہ اصل میں پیغام ہے اس بات کا کہ بارش آنے والی۔ اب یہاں پہ ایک نقطہ اور میں آپ لوگوں کے سامنے ڈسکرائب کرتا چلوں۔ اگر آپ دیکھیں تو ہمارے پاس ہماری اپنی ذات میں بھی رحمت، اللہ کی رحمت کا ایک جو ہے نا کیا ہوتا ہے بہترین، اسی فلک کی میں ایک عالم کی بات کروں تو یہ جو عالم باطن ہے، اس میں اگر آپ کو دیکھیں تو ہمارے پاس یہ جو کیا کہتے ہیں بارش کا آنا ہے، یہ کیسے؟ دیکھیں، تکالیف میرے اللہ کی طرف سے، تکالیف میرے اللہ کی طرف، بے قراری بے چینی میرے اللہ کی طرف سے ہوتی ہے۔ اور اب یہ سارا علم جو ہے، یہ رونا کیسے ہوا؟ یہ اسی طرح سے ہوا کہ کیا ہوا، ہمیں کوئی دکھ آتی ہے، کوئی تکلیف آتی ہے، کوئی پریشانی ہوتی ہے، تاکہ ہم اس اللہ کو یاد کریں، اس کی طرف رجوع کریں۔ یہ اصل میں اللہ کی رحمت کا ہی آنا ہے، یہ اللہ کی رحمت ہے۔ اللہ کی رحمت یہ ہے کہ ہم اللہ کی طرف متوجہ ہو، اللہ کی طرف رجوع کریں، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تو ایک رحمت ہے۔ ادروائز ہماری زندگی گزر جاتی ہے۔ اگر ہم دیکھیں 24 آورز میں سے بھی 24 منٹ بھی ہمارے ایسے نہیں گزرتے جو خالص اللہ کے لیے ہو، تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کیا چاہتا ہے کہ خالص میرا بندہ میری طرف رجوع کرے، اس لیے وہ اس طرح کے معاملات پیدا کرتے ہیں تاکہ ہم اس کی طرف رجوع کریں اور اس کو کیا کریں، یاد کریں۔ تب ہماری آنکھوں سے جو بادل برستے ہیں وہ رحمت ہے، وہ ہمارے، آپ نے دیکھا ہوگا رونے کے بعد ایسے لگتا ہے تمام تکلیفیں ختم ہو گئی، تمام مسائل ختم ہو گئے، اور ہم بالکل خوش و خرم اور بالکل ہلکے ہو جاتے ہیں۔ تو اس کا وجہ کیا ہے؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کی نشانی ہے۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ، اب بات یہ ہے کہ کہنے کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو بات کہی جا رہی ہے یہ ایسے نہیں ہے، بھائی آپ کی مرضی، میں کون سا کسی کے اوپر جبر کرنے والا۔ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں، یہ جو ہے نا آیت ہے قرآن کی اور کتاب مبین کی، کتاب مبین روشن کتاب ہے، اور اسی سے متعلق قرآن پاک میں اسی صورت کی کچھ آیات میں آیت نمبر 83 سے لے کر 85 میں اسی موضوع کی طرف بات کی گئی ہے۔ بات یہ ہے کہ ان کی ترتیب ہے، یہ جو حروف مقطعات ہے ان کی ترتیب ہے، اور اس میں یہ شک ہے نہیں کہ یہ جھوٹی ہے یا یہ جو ہے نا سمجھ نہیں آتا تو ان کا کوئی مقصد نہیں ہے، بلکہ ان کا مقصد بھی ہے اور ان کا عمل دخل بھی ہے، اور یہ بالکل ٹھیک ٹھاک ہے۔ ہاں یہ ایک علیحدہ بات ہے، اگر مجھے اس کا علم نہیں تو اس میں ان الفاظ کا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ مسئلہ ان حروف کا نہیں ہے، بلکہ ہمارا ہے، ہمیں اس کی ترتیب کا نہیں پتا۔ اور آخرت میں یہی اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں جو ہے نا یہ جو لوگ میری آیات کا انکار کرتے تھے، میں انہیں کہوں گا آؤ دیکھو یہ وہ آیات ہیں جن کے بارے میں نے بات کی تھی، تو دیکھیں یہ ان کی ترتیب ہے۔ اگر تمہیں ترتیب نہیں پتہ چلی تو مجھے میرا اس میں کیا قصور ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تفکر کے لیے، حکمت کو جاننے کے لیے سارا کا سارا یہ معاملہ کیا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ یہ حکمت، یہ تفکر، یہ تدبر انہیں لوگوں کو عطا کرتا ہے جو طالب ہوتے ہیں، جو اللہ کی طرف جاتے ہیں، جو اپنے نفوس کو کیا کرتے ہیں، پہچانتے ہیں، اور ان نفس کو پہچاننے کے بعد ہی انہیں عرفان خدا ملتا ہے۔ تو عرفان خدا مل جانا یہ اللہ کا احسان نہیں بلکہ اپنے لیے ہے۔ فَمَنِ اهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ، جس نے بھی فلاح پائی، جس نے بھی ہدایت پائی تو اپنے ہی نفس کی ہدایت کے لیے پائی۔ دیکھیں سیدھی سی بات ہے، ہدایت اپنے نفس کے لیے پانی ہے، اپنے لیے پانی ہے،
اپنی ذات کے لیے پانی ہے، اللہ کو پر کوئی احسان نہیں ہے۔ ہاں یہ اللہ کا احسان ضرور ہے، اللہ نے ہمیں یہ خوشخبری ضرور دے دی کہ یہ تمام کی تمام چیزیں ہمیں مہیا کر دیں۔ آج کا ٹاپک ہم یہیں پہ ختم کرتے ہیں، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔